الأول فلأنه لو صدق نقيض العام على شيء بدون نقيض الأخص لصدق مع عين الأخص وصدق عين الأخص بدون عين العام هذا خلف. مثلا لو صدق الله حيوان على شيء بدون الله إنسان لصدق عليه الإنسان عينه ويمتنع هناك صدق الحيوان لاستحالة اجتماع النقيضين ويصدق الإنسان بدون الحيوان. کل کے سبق سے پھر رابطہ کرنا پڑے گا، تب بات اور سمجھ میں آئے گی. کل یہ بتا دیا تھا کہ جن دو نسبتوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو، دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو تو ان کی نقیض کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی. وہ بات ہوگی. پھر بتایا تھا کہ جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو تو ان کی نقیض کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی. جیسے حیوان اور انسان، یہ دو کلیے ہیں، ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر انسان حیوان ہے لیکن بعض حیوان انسان نہیں. تو اب ان کی جو نقیض بنے گی لا حیوان اور لا انسان، نقیض یہی بنے گی. ان کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق ہی کی نسبت ہوگی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ عام کی نقیض خاص ہوگی اور خاص کی نقیض عام ہوگی. الٹا ہو جائے گا، پہلے جو عام ہوگا وہ اب خاص ہوگا اور پہلے جو خاص ہوگا وہ عام ہو جائے گا. تو لا حیوان لا انسان یعنی ہر لا حیوان لا انسان ہے. ہر لا حیوان لا انسان ہے. پہلے تھا ہر انسان حیوان ہے، اب الٹا ہوا ہر لا حیوان لا انسان ہے. تو جو خاص تھا وہ عام ہو گیا اور جو عام تھا وہ خاص ہو گیا. یہی کرنا ہے. تو ہر لا حیوان لا انسان ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر لا انسان لا حیوان ہو. مثلا فرض لا انسان تو ہے لیکن لا حیوان نہیں، بلکہ کیا ہے؟ حیوان. تو ان دونوں کے درمیان یعنی نقیضوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی. یعنی ایک طرف سے کل ہوگا اور دوسری طرف سے کل نہیں ہوگا. اس کی دلیل دیتے ہیں. پہلے کی دلیل یعنی عام کی نقیض خاص ہوگی، عام کی نقیض خاص ہوگی اور خاص کی نقیض عام ہوگی. کہتے ہیں اس لیے کہ اگر کسی شے پر عام کی نقیض صادق آئے، عام کی نقیض صادق آئے، مثلا لا حیوان صادق آئے، اور خاص کی نقیض یعنی لا انسان صادق نہ آئے، تو اگر لا انسان صادق نہیں آئے گا تو انسان صادق آئے. بھائی دونوں ارتفاع نقیضین تو کل بھی پڑھ چکے ہو کہ ایک شے پر انسان بھی صادق نہ آئے اور لا انسان بھی صادق نہ آئے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ ارتفاع نقیضین. تو اگر کسی شے پر لا حیوان صادق آئے عام کی نقیض اور خاص کی نقیض لا انسان صادق نہ آئے تو کیا صادق آئے گا؟ پھر انسان صادق آئے گا. کیونکہ اگر انسان بھی صادق نہ آئے تو کیا ہو جائے گا؟ ارتفاع نقیضین. نہ تو لا انسان صادق آئے اور نہ ہی انسان صادق آئے، اور یہ محال ہے. تو ماننا پڑے گا کہ جب لا انسان صادق نہیں آئے گا یعنی خاص کی نقیض صادق نہیں آئے گی تو خاص کا عین صادق آئے گا، خاص کا عین صادق آئے گا. اور جب عین صادق آئے گا یعنی حیوان لا حیوان کے ساتھ انسان صادق آ رہا ہے، لا حیوان کے ساتھ انسان صادق آ رہا ہے، تو اب لا انسان صادق نہیں آ سکتا. لا حیوان کے ساتھ کیا صادق آ رہا ہے؟ انسان. تو لا حیوان صادق نہیں آ سکتا. کیوں؟ انسان کے ساتھ ساتھ لا حیوان بھی صادق آ جائے. لا حیوان کے ساتھ انسان تو صادق آ رہا ہے لیکن اب حیوان صادق نہیں آ سکتا کیونکہ انسان کس کے ساتھ صادق آ رہا ہے؟ لا حیوان کے ساتھ. تو اب انسان کے ساتھ حیوان جمع نہیں ہو سکتا، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا کہ لا حیوان بھی اور حیوان بھی. پھر سے سن لو. دونوں نقیضوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت مطلب یہ ہے کہ جس پر عام کی نقیض صادق آئے گی اس پر خاص کی نقیض صادق آئے گی. یعنی ہر لا حیوان لا انسان ہے. اگر ایسا نہ ہوا کہ جس پر لا حیوان صادق آئے اس پر لا انسان صادق نہ آئے تو کیا صادق آئے گا؟ پھر انسان صادق آئے گا. کیونکہ لا انسان بھی صادق نہ آئے اور انسان بھی صادق نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ارتفاع نقیضین ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اگر لا حیوان کے ساتھ لا انسان صادق نہیں آئے تو کیا صادق آئے گا؟ انسان. ورنہ ارتفاع نقیضین لازم آئے گا. اور جب لا حیوان کے ساتھ انسان صادق آ رہا ہے
تو اب حیوان صادق نہیں آ سکتا، کیوں؟ ورنہ اجتماعی نقیضین ہوگا، لا حیوان بھی پایا جا رہا ہے اور حیوان بھی پایا جائے گا۔ تو جب انسان کے ساتھ لا حیوان پایا جا رہا ہے تو حیوان نہیں پایا جا سکتا، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ اجتماعی نقیضین، اجتماعی نقیضین، اور اجتماعی نقیضین بھی کیا ہے؟ محال ہے۔ تو جب لا حیوان کے ساتھ انسان پایا جائے گا تو لازم آئے گا کہ انسان بغیر حیوان کے پایا جا رہا ہے، انسان بغیر حیوان کے پایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ خلاف مفروض ہے کہ کوئی بھی انسان بغیر حیوان کے پایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہر انسان کیا ہے؟ حیوان۔ تو یہ خلاف مفروض لازم آ رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جہاں بھی عام کی نقیض صادق آئے گی وہاں خاص کی نقیض ضرور صادق آئے گی، یعنی ہر لا حیوان لا انسان ہے، ورنہ یہی خلاف لازم آئے گی کہ انسان کا پایا جانا لازم آئے گا کس کے بغیر؟ انسان کے بغیر، وہ حیوان کے بغیر۔ یہ محال، یہ تو ہو گئی پہلی والی کہ ہر لا حیوان لا انسان۔ اب بعض لا انسان لا حیوان نہیں، بعض لا انسان دوسری طرف آ کہ دو چیزیں ہیں نا، ہر لا حیوان لا انسان ہے لیکن بعض لا انسان لا حیوان نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض لا انسان لا حیوان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اگر یہ بھی ہو جائے کہ ہر لا انسان لا حیوان ہو جائے، ہر لا انسان لا حیوان ہو جائے تو پھر تو تساوی کی نسبت ہو جائے گی۔ دونوں میں کون سی نسبت ہو جائے گی؟ بھائی پہلے تھا ہر لا حیوان لا انسان ہے، اب دوسرے میں بھی ہو جائے ہر لا انسان لا حیوان ہے، تو یہ کون سی نسبت ہوگی؟ تساوی کی نسبت ہو گئی کہ نہیں؟ حالانکہ عموم خصوص مطلق میں کیا ہوگا؟ ہر لا حیوان لا انسان ہے لیکن ہر لا انسان لا حیوان نہیں، جیسے فرض لا حیوان نہیں ہے، یعنی فرض حیوان ہے لیکن لا انسان ہے کہ نہیں؟ فرض لا انسان تو ہے لیکن لا حیوان نہیں، تو ہر لا انسان لا حیوان نہیں۔ اگر یہاں بھی دونوں برابر ہو جائے کہ ہر لا انسان لا حیوان ہے تو دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہو جائے گی؟ تو ہر لا حیوان لا انسان ہے اور ہر لا انسان لا حیوان ہے، تو دونوں میں کون سی نسبت ہو جائے گی؟ اور جب دونوں کی نقیضوں میں اس میں تساوی کی نسبت ہو رہی ہے تو جو ان کا عین ہے، جو ان کا عین ہے ان میں بھی کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ جو عین ہے وہ ان کی نقیض ہے، نقیض دونوں طرف سے ہوگی۔ حیوان اور انسان کی نقیض ہے لا حیوان لا انسان، اور لا حیوان لا انسان کی نقیض ہے حیوان اور انسان۔ تو اب اگر ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہو جائے گی تو جو ان کی نقیض ہے یعنی عین حیوان اور انسان، ان میں بھی کس کی نسبت ہو جائے گی؟ حالانکہ حیوان اور انسان میں تساوی کی نہیں بلکہ کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو یہ خرابی لازم آئے گی، اس لیے ماننا پڑے گا کہ عموم خصوص مطلق جن دو کلموں کے درمیان ہو، کلیوں کے درمیان، ان کی نقیضوں کے درمیان بھی کیا ہوگی؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، یعنی لا حیوان اور لا انسان، ہر لا حیوان لا انسان ہوگا لیکن ہر لا انسان لا حیوان نہیں ہوگا، ورنہ یہی خرابی لازم آئے گی۔ وہی کہہ رہے ہیں امل اول، رہی پہلی صورت یعنی ہر لا حیوان لا انسان ہے، فَيَفَلِيَنَّهُ، اس کی دلیل یہ ہے نو صدقہ نقیض العام علی شیء بدون نقیص الاخر، اس لیے کہ اگر عام کی نقیض خاص کی نقیض کے بغیر صادق آئے تو وہ ضرور پھر عین خاص کی عین کے ساتھ صادق آئے گا، تو خاص کا عین صادق آئے گا عام کے بغیر، ھذا خلق، یعنی انسان صادق آئے گا کس کے بغیر؟ حیوان کے بغیر، لا حیوان کے ساتھ۔ یہ خلاف مفروض ہے، جیسے لا حیوان صادق آئے بغیر لا انسان کے، لا صدق علیہ الانسان عینہ، تو جب لا انسان صادق نہیں آئے گا تو ضرور اس پر کیا صادق آئے گا؟ انسان صادق آئے گا، ورنہ تو کیا لازم آئے گا؟ ارتفاع نقیضین۔ وَيَمْتَنِعُ هُنَاكَ صِدْقُ الْحَيْوَانِ، اور وہاں پر آپ کہیں کہ لا حیوان کے ساتھ جب انسان پایا جا رہا ہے تو اب حیوان نہیں پایا جا سکتا، لا حیوان جب پایا جا رہا ہے انسان کے ساتھ تو حیوان کیوں؟ کیونکہ پھر اجتماعی نقیض ذہن ہوگا کہ لا حیوان بھی پایا جا رہا ہے انسان کے ساتھ اور حیوان بھی پایا جا رہا ہے، اور وہاں حیوان کا صدق محال ہوگا کیونکہ اجتماعی نقیضین محال ہوتا ہے۔ فَيَصْدُقُ الْإِنسَانُ بِدُونِ الْحَيْوَانِ، تو انسان کا بغیر حیوان کے صادق آنا لازم آئے، اور یہ محال ہے کیونکہ کوئی بھی انسان بغیر حیوان کے صادق آ ہی نہیں سکتا، ہر انسان حیوان۔ وَأَمَّا الثَّانِي، دوسری صورت کہ ہر لا انسان لا حیوان نہیں، یہی ہے نا دوسری صورت، دوسرا یہ نکلے گا ہر لا انسان لا حیوان نہیں، تو اس کو بتا چکے۔ فَلِأَنَّهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ، تو یہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ ہر لا حیوان لا انسان ہے، اب اگر یہ بھی ہو جائے کہ ہر لا انسان لا حیوان ہے تو دونوں میں کون سی نسبت ہو جائے گی؟
اس لیے کہ یہ ثابت ہو چکا کہ ہر عام کی نقیض خاص کی نقیض ہے. اسی کو میں نے کہا ہر لا حیوان لا انسان ہے، ہر عام کی نقیض خاص کی نقیض ہے. وَلَوْ كَانَ نقیض الخاص نقیض العام، تو اب اگر خاص کی نقیض بھی عام کی نقیض ہو جائے، فَكَانَ النَّقِيضَانِ مُتَسَاوِيَانِ، تو وہ دونوں نقیضیں کیا متساوی ہیں، تو دونوں کیا ہو جائیں گی، متساوی ہو جائیں گی. فَيَكُونُ نَقِيضَاهُمَا، تو جب ان دونوں کی نقیضوں میں تساوی کی نسبت ہوگی تو ان کی نقیض جو ہے یعنی عین حیوان اور انسان، ان میں بھی کون سی نسبت ہو جائے گی، تساوی کی نسبت ہو جائے گی. وقد کان العینان عام واخص مطلقا، جبکہ عین کے درمیان کون سی نسبت ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے. ھذا خلف، تو یہ کیا لازم آئے گا، خلاف مفروض. فرض یہ کیا گیا ہے کہ حیوان اور انسان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور اس سے ثابت ہو جا رہا ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے. یہ خلاف مفروض لازم ہے. قوله وَإِلَّا فَمِنْ وَجْهٍ، اے وَإِن لَّمْ يَتَصَادَقَا كُلِّيًّا مِّن جَانِبَيْنِ أَوْ مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ. قَوْلُهُ تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ، یہ پیچھے سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، یا تو دو کلیوں کے درمیان دونوں جانب سے تباین کلی ہوگا، وہ تصادق کلی ہوگا، یا تصادق کلی نہ ہوگا. تصادق کلی کا مطلب کہ ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے. اور تباین کلی کا مطلب کوئی مومن کافر نہیں اور کوئی کافر مومن نہیں، یہ تباین کلی ہے. یا ایک جانب سے تباین کلی یا تصادق کلی ہو، ہر انسان حیوان ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ایک جانب سے ایک جانب سے کہ ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں. وَإِلَّا فَمِنْ وَاحِدٍ، اب اس پر عطف کرو، اور اگر دونوں جانب سے تصادق نہ ہو، نہ دونوں جانب سے تصادق ہو کہ ہر انسان ہر ناطق انسان ہے اور ہر ناطق انسان ناطق ہے، یہ بھی نہ ہو، اور ہر انسان حیوان ہے، یہ بھی نہ ہو، بلکہ کیا ہو، تباین. کیا ہو، تباین ہو. نہ تو دونوں جانب سے تصادق ہو، نہ ایک جانب سے تصادق ہو. ادھر ابھی نقیض میں مت آؤ، ابھی اصل میں جاؤ. عین چار طرح کی نسبتیں ہیں نا، یا تو ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی. یہ کون سا ہے، تصادق کلی. اس کو کیا کہتے ہیں، تصادق کلی جانبین، دونوں طرف سے برابر برابر ہے. اور دوسری صورت ہے عموم خصوص مطلق کی، کہ ہر انسان حیوان ہے. یہاں پر تصادق کلی کیا جانب سے ہے، ایک جانب سے. تو یہ ہو گیا اگر دونوں میں سے کچھ نہ ہو، نہ ایک جانب سے اور نہ ہی دوسری جانب سے، نہ ایک جانب سے اور نہ ہی دوسری جانب سے. ایک جانب سے مطلب یعنی کسی کلی کا کوئی فرد کسی فرد پر صادق نہ آئے، یا ایک کلی کا ایک فرد کسی پر پورا پورا صادق آئے اور پورا دوسرے پر پورا صادق نہ آئے، یعنی بعض والی صورت ہو جائے. یہ کس میں ہوگی، عموم خصوص. وہاں یہی ہوتا ہے نا کہ بعض حیوان یہ ہے، بعض حیوان یہ نہیں ہے، اور بعض یہ حیوان نہیں ہے. تو وہاں بھی صدق کلی پوری طرح نہیں ہوتا ایک طرف سے، بلکہ بعضیت ہو سکتی ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر دو کلیوں کے درمیان تصادق کلی نہ ہو، یعنی دونوں کلیے برابر برابر، نہ تو دونوں جانب سے صادق آئے اور نہ ہی ایک جانب سے صادق آئے، تو وہاں پر کیا پایا جائے گا، تباین جزئی. اب پہلے تباین جزئی کا مطلب سمجھ لو کہ تباین جزئی کسے کہتے ہیں. تباین جزئی کا مطلب ہوتا ہے کہ دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر فی الجملہ صادق نہ آئے. فی الجملہ میں کہہ رہا ہوں، فی الجملہ کا مطلب یہ ہے نہ تو کلیتاً اور نہ ہی جزئیتاً. مثلا کلیتاً کا مطلب ایک کلی دوسرے کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، کسی فرد پر صادق نہ آئے. جیسے مومن اور کافر، کوئی مومن کافر نہیں اور کوئی کافر مومن نہیں. یہاں پر جو ہے یہ کون سا تباین ہے، تباین کلی. اور ایک وہ کہ ایک کلی کے افراد دوسری کلی کے افراد پر پورے طور پر صادق نہ آئے، بعض پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے. جیسے حیوان اور ابیض، بعض حیوان ابیض ہیں اور بعض حیوان ابیض نہیں، اور بعض ابیض حیوان نہیں. یہ کون سی نسبت ہے، عموم خصوص. تو یہاں پر پورے طور پر نہیں ہے تباین، لیکن ایک کلی کے افراد پورے طور پر صادق نہیں آ رہے دوسرے پر، لیکن بعضیت کے طور پر صادق آ رہا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں تباین جزئی. تو تباین جزئی یہ تباین کلی کی صورت میں بھی پایا جائے گا، اور تباین جزئی کلیہ جب تباین جزئی اس وقت بھی پایا جائے گا جب عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو. دو صورتوں میں تباین جزئی پایا جائے گا، تباین کلی کی صورت میں بھی اور عموم خصوص من وجہ کی صورت میں بھی. اتنا تو یاد رکھنا ہے.
اب اس کے بعد دیکھو کہ جن دو نسبتوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو. عموم خصوص مطلب ہو گیا نا. اب کس کی باری آئی؟ عموم خصوص من وجہ. عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو جن دو کلیوں کے درمیان، تو ان کی نقیض کے درمیان کبھی تو تباین جزئی ہوگا، کبھی کیا ہوگا؟ تباین جزئی، اور کبھی کیا ہوگا؟ تباین کلی. یعنی پورے طور پر صادق نہیں آئے گی، نہ یہ نہ یہ تباین کلی ہوگا اور تباین جزئی ہوگا. بعض پر صادق آئے گا اور بعض پر صادق نہیں آئے گا. تو عموم خصوص من وجہ کی نسبت جن دو کلیوں کے درمیان ہو، ان دو کلیوں کی نقیض کے درمیان کبھی تو پایا جائے گا تباین جزئی اور کبھی پایا جائے گا کیا؟ تباین کلی. ذرا اسے مٹاؤ، کرنا ہی پڑے گا. جو نسبت ہے فمن وجہ اے وَإِن لَّمْ يَتَصَادَقَا كُلِّيًّا مِّن جَانِبَيْنِ أَوْ مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ، اور اگر دو کلیے دونوں جانب سے کلی طور پر صادق نہ آئے اور نہ ہی ایک جانب سے، تو ان کے درمیان تباین جزئی. قولہ تباین جزئی، اب اس کا معنی بتا رہے ہیں. التباین الجزئی ہوا صدق کل من الکلیین بدون الاخر. تباین جزئی کا مطلب دونوں کلیوں میں سے ایک کا صادق آنا دوسرے کے بغیر. فی الجملہ، فی الجملہ کا مطلب کبھی پورے طور پر اور کبھی پورے طور پر نہیں. فَإِن صَدَقَا أَيْضًا مَعًا كَانَ بَيْنَهُمَا عموم من وجہ، تو اگر وہ دونوں ایک طور پر صادق آئے دوسرے کے بغیر. وَإِن لَّمْ يَصْدُقَا مَعًا أَصْلًا، یا پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے بغیر صادق نہ آئے، تو وہ تباین کلی. اگر ایک صادق آئے بعض پر اور بعض پر صادق نہ آئے تو کیا ہوگا؟ عموم خصوص من وجہ. اور اگر دونوں ایک دوسرے پر بالکل صادق نہ آئے تو کون سا پایا جائے گا؟ تباین. یہ تو نسبت ہوگی، ایک کلی دوسرے کلی کے کسی فرد پر بالکل صادق نہ آئے تو کیا ہوگا؟ تباین کلی ہوگا. فالتباین الجزئی یتحقق فی ضمن العموم من وجہ وفی ضمن التباین الکلی ایضا. تو تباین جزئی جو ہے یہ عموم خصوص من وجہ کے بھی ماتحت پایا جائے گا، اور تباین کلی جن دو کلیوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے ان میں بھی تباین جزئی پایا جائے گا، اور جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے ان میں بھی تباین جزئی پایا جائے گا. میں نے دکھا دیا. اچھا، ثم ان الامرین اللذین بینہما حیوان اور لا قبیض کے درمیان بھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. وقد یکون بین نقیضہما تباین کلی، اور کبھی عموم خصوص من وجہ جن کے درمیان ہے ان کی نقیضوں کے درمیان کیا پایا جائے گا؟ تباین کلی. وہ دوسری والی مثال میں نے دی. تباین کلی پایا جائے گا جیسے کہ حیوان اور لا انسان، یہ دونوں عین ہے، ابھی نقیض نہیں ہے، کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. وبین نقیضہما، لیکن ان دونوں کی نقیض یعنی لا حیوان اور انسان کے درمیان تباین کلی پایا جا رہا ہے. تو دیکھو تباین جزئی جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ میں بھی پایا جائے گا، اور جن دو کلیوں کے درمیان تباین کلی ہو وہاں بھی پایا جائے گا. تو ابھی تو ہم کس میں دکھا رہے ہیں؟ عموم خصوص من وجہ میں. اور عموم خصوص من وجہ میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت بھی ہے، یعنی ان کی نقیض میں تباین جزئی اور تباین کلی بھی پایا جا رہا ہے. ولہذا قالوا، اسی لیے شاید مناطقہ نے یہ کہا، ان بین نقیض العام والاخص من وجہ تباین جزئیا لأن العموم من وجہ فقط ولا تباین کلی فقط، کہ عموم جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی پایا جائے گا، نہ تو مطلق طور پر عموم خصوص من وجہ اور نہ ہی مطلق طور پر تباین کلی، بلکہ دونوں پایا جائے گا. اس لیے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ تباین جزئی. کبھی ایک صادق آئے گا دوسرے کے بغیر پورے طور پر، اور کبھی ایک بعض پر صادق آئے گا اور بعض پر صادق نہیں آئے گا. تو انہوں نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تباین جزئی. اسی لیے مناطقہ نے کہا کہ عموم خصوص من وجہ جن دو کلیوں کے درمیان ہو ان کی نقیضوں کے درمیان، یعنی عام خاص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی صادق آئے گا، مطلق عموم بھی نہیں ہوگا اور مطلق تباین کلی بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ہوگا اور یہ بھی. اسی لیے اس کا نام رکھا گیا تباین جزئی. تباین جزئی کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ یا تو پورے طور پر بھی صادق نہ آئے اور یا بعض پر صادق آئے اور بعض پر صادق. اور عموم خصوص من وجہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے کہ بعض جگہ ایک جگہ بعض افراد پر صادق آ رہے ہیں اور بعض پر صادق نہیں آ رہے ہیں، جیسے پہلی والی مثال میں، اور دوسری والی مثال میں پورے طور پر ایک دوسرے کے افراد پر بالکل صادق نہیں آ رہے. بس اتنا ہے. عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی کیا ہوگی؟
عموم خصوص من وجہین یعنی تباین جزئی ہوگا اور کبھی تباین کلی ہوگا. تباین جزئی کی مثال جیسے حیوان اور ابیض، یہ دو کلیاں ہیں، ان کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. اب ان کی جو نقیض ہوگی وہ کیا ہوگی؟ لا حیوان لا ابیض. میں نے لکھا ہے تو بعض لا حیوان لا ابیض ہے، جیسے حجر اسود لا حیوان بھی ہے اور لا ابیض بھی ہے، اور بعض لا حیوان لا ابیض نہیں، جیسے حجر ابیض، اور بعض لا ابیض لا حیوان نہیں، جیسے کوا. تو عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، لیکن کون سا تباین ہے یہاں؟ تباین جزئی. اور بعض وہ کلی ہیں جن کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، لیکن ان کی نقیضوں کے درمیان کیا پایا جائے گا؟ تباین کلی، یعنی ایک کلی دوسری کلی پر بالکل صادق نہیں آئے گی، جیسے حیوان اور لا انسان. ان دونوں میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، اس لیے کہ بعض حیوان لا انسان ہے، جیسے فرس. بعض حیوان لا انسان ہے تو فرس حیوان تو ہے لیکن لا انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ فرس ہے. اور بعض حیوان لا انسان نہیں یعنی انسان ہے، جیسے زید، اور بعض لا انسان حیوان نہیں، جیسے حجر. تو ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہوئی؟ عموم خصوص من وجہین. اب ان کی نقیض کیا بنے گی؟ لا حیوان اور انسان. ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ تباین کلی، کہ کوئی بھی لا حیوان انسان نہیں اور کوئی بھی انسان لا حیوان نہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر